سامعین عزیز کا موازی حضرت محبان عالم تھا جو آپ کو پیچھے سے ضرور ہوا ہے آپ کو پیچھے ضرور کر دیجیے محمد سلسلہ گفتگو جو محرم الحرام کو شروع کیا تھا امام نے ہمت الہیہ اور ولایت معصومین علیہ السلام محسوس نہیں ہوا، اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اس کی توجہ طبقے کی آخری نشست اگرچہ میں نے اپنی استعداد علمی کے تحت کمیونی کے اعتراف کے ساتھ اور استعداد علمی کے تحت حد المقدور کوشش کی کہ میں باہر ولایت کے اندر کو تزن ہو کے اس کی گہرائی سے ولایت علی کے دل نایاب آپ کی نفیس سماعت کو جواب مگر بہرحال میں انسان ہوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں علی پڑھ سکوں۔ میں نے موضوع کا حد الامکان حق ادا کرنے کی کوشش کی، کئی عرصے کی محنت آج سے تقریباً میں آپ کے حوالے کی، لیکن اس کے باوجود بھی میں موضوع کا حق ادا کرنے سے عاجز رہا، کیونکہ موضوع تھا حکمت الہیہ اور ولایت معصومین، یعنی موضوع تھا خدا سے متعلق اور آل محمد سے متعلق۔ بشر کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کا تعارف کروائے، بشر کے بس کی بات نہیں کہ علی کا تعارف کروائے۔ علی بولے تو پتہ چلتا ہے خدا کون ہے، خدا بولے تو پتہ چلتا ہے علی کسے کہتے ہیں۔ میری تو مجال نہیں ہے، اور اس بات پہ روایت شاہد ہے، شیخ سلمان حنفی قندوزی علیہ رحمہ نے بھی جنابی الموقع کے اندر اس روایت کو لکھا، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب، کہ لو ان الریاض اقلام، اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، والبحر مداد، اور تمام دنیا کے بحور سمندر مل کر سیاہی بن جائیں، والجن حساب، جنات حساب کرنے والے بن جائیں، والانسان کتاب، انسان تحریر کرنے والے بن جائیں۔ یہ سارے کے سارے دنیا امیجن کیجیے کتنی بڑی قوت ہو جائے گی، جتنا منظم ٹیم ورک ہو سکے گا کسی کے پاس اگر یہ ہو تو کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ کہاں تمام سمندر سیاہی بنے، تمام درخت قلم بنے، جنات حساب کرنے والے بنے، انسان لکھنے والے بنے، یہ سارے کے سارے مل کر بھی ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، سارے مل کر بھی علی کے فضائل کو تحریر میں نہیں لا سکتے ہیں۔ سارے مل کر فضائل علی کو تحریر میں نہیں لا سکتے ہیں۔ تو چلیے جملہ آگے دیتے جاتے ہیں، اگر اس طرح خوبصورت انداز میں سوال فرمایا کہ جب سارے سمندر مل کر، سارے درخت قلم بن کر، تمام جنات اور انسان مل کر علی کو بیان نہیں کر سکتے، فضائل علی نہیں پڑھ سکتے، تو بھلا ہم 10 تقرینوں میں آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں علی کتنا بلند ہے؟ ہمارے رسول بات مقدر بقدر معرفت، بقدر ذات، بقدر استعداد، بقدر عرفان، بقدر قوت ہمیں کوشش کرنی، اور وہی کوشش ہم نے کر کے آپ کی سماعت تک پہنچائے۔ جسے وہ چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، جو دل حکمت میں یشاء، جسے چاہتا ہے
حکمت عطا کر دیتا ہے. حکمت عطا ہو گئی. معصوم نے فرمایا الحکمت ضیاء المعرفہ کہ حکمت معرفت کی روشنی ہے. معرفت کی روشنی ہے. چاندی کی انگوٹھی، ہاں چاندی کی انگوٹھی، سونے کی چین، ہیرے کی انگوٹھی، اس چیز سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس چاندی کی انگوٹھی ہے تو میں اس کا مالک ہوں. جس کام کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے میں وہ کر سکتا ہوں. الحکمت ضیاء المعرفہ، حکمت معرفت کی روشنی ہے. روشنی کس کام آتی ہے؟ منزل دیکھنے کے لیے. اور معرفت کی روشنی اگر پاس ہو تو سامنے امام نظر آ جاتا ہے. وہ بدون حکمت ممکن نہیں ہے. حکمت سے آئے معرفت ہے. جسے چاہتا ہے وہ حکمت عطا کر دیتا ہے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، جسے حکمت عطا کی يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے اس نے گویا خیر کثیر عطا کر دیا. اب آخری تقریر تھوڑی ڈفرینٹ بھی ہوتی ہے اس انداز میں. اب تو ماشاء اللہ چوتھا برس ہے کنٹینیوسلی آپ آتی ہو گئے ہیں، کیونکہ آخری تقریر میں موضوع کو سارا سمیٹ کے نتیجہ دینا ہوتا ہے. لہٰذا اس کا لطف لینے والوں کو آتا بھی رہتا ہے اور سم ٹائم کو تھوڑی سی جسے آپ کہتے ہیں ظاہری طور پر بلانے کی جاتی ہے. پھر تو بعد میں کھانا یوت الحکمت ہمیشہ کو نہیں یوت الحکمت فقط اوتیہ خیر کثیر. جسے حکمت مل جائے اسے کیا ملتا ہے؟ خیر کثیر. قرآن سے خیر کثیر دکھائیں. ایک اور خیر کثیر دیکھتے ہیں تو پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا خیر کثیر ہے. قرآن کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے رسول ہم نے آپ کو کوثر یعنی زہرا عطا کی. زہرا یعنی خیر کثیر. خیر کثیر یعنی آج تک اولاد زہرا باقی. آج تک اولاد زہرا باقی یعنی آج تک ذکر حسین باقی. اچھا کب تک باقی رہے گا؟ تو پھر جو لڑکے کہہ رہے ہیں اولاد زہرا پہ اگرچہ کرم الہی ہے کہ یہ اولاد زہرا ہے، لا کا بھی بہت بڑا کرم ہم پہ کرم ہے الہی ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. ہم شیعہ سادات پہ کرم کہ وہ سادات بھی اور شیعہ بھی. لیکن اس کے باوجود بھی سادات کا مقام اپنے مقام پہ، احترام کا اپنے مقام پہ، لیکن اس کے باوجود بھی چاہے کوئی شیعہ سید ہو یا غیر سید شیعہ ہو، دونوں نے مل کے حسین کو زندہ نہیں رکھا ہوا. شاہ صاحب بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ بانی مجلس ہے تو ان کی وجہ سے حسین زندہ ہے. میں خطیب ہوں تو میں نہ سمجھوں کہ چوتھا سال میں نے علی مسجد میں پڑھ لیا تو میری وجہ سے یہ اجتماع ہے. آپ خطیب ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ موقان ہیں تو آپ نہ سمجھیں کہ آپ کی وجہ سے حسین زندہ ہے. کوئی سبیلے لگا رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے حسین زندہ ہے. اگر کوئی راہ میں آ کے حسین کے نام پہ دکانیں بند کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے حسین زندہ ہے. کائنات حسین حسین نہ بھی کرے تب بھی حسین حسین ہوتا رہے گا. ہم نے حسین کو زندہ نہیں رکھا ہوا، یہ نام حسین ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا آپ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس بھی خطیب کو دیکھیں ٹھیک ہے ایسے لگ رہا ہے وہی ہزاروں کا مجمع لے گئے. ٹھیک ہے جس کو بھی آپ کہیں گے آپ کے سامنے تو صبح صبح جا رہا ہے مجھے رات میں کر رہا ہے. ٹھیک ہے مجھے باقی جگہ پہ مل جاتا ہے. صبح کے وقت اتنا آ جانا یہ بھی کرنی بات ہے.
جس کی بھی تصاویر دیکھیں یہی لگتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع اس کے سامنے ہے. جس بھی ماتمی انجمن کو دیکھے لگ رہا ہے بڑھ گئی ہے. جس بھی جلوس کو دیکھے لگ رہا ہے رونق بڑھ گئی ہے. جس بھی امام بارگاہ کو دیکھے لگ رہا ہے تاثیر بڑھ گئی ہے. کون بڑھا رہا ہے؟ خیر کثیر کا صدقہ بڑھ رہی ہے. خیر کثیر وہ ہوتا ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا، جو بڑھتا ہی رہتا ہے، جو کبھی گھٹتا نہیں ہے. کب تک بڑھتا رہے گا؟ سوال ہے یا نہیں؟ کب تک بڑھتا رہے گا؟ اور آپ کا سوال نہیں ہے کہ آپ کو بڑھتا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. البتہ اس کو لفظ شناس ہو گئے آپ اور ہے بھی الحمدللہ پرکھیے گا. اس کو بڑھتا دیکھ کے بہت سے لوگوں کا خون گھٹ جاتا ہے. یہ بڑھ رہا ہے اور ان کا خون گھٹ رہا ہے. کیوں؟ خیر کثیر کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں. ہم ابتریت کے تانے دینے والوں سے تعلق رکھنے والوں کو حسین کائنات میں برداشت نہیں ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کب تک چلے گا معاملہ؟ آخر کب تک یہ بات چلے گی؟ تو رسول سے پوچھ لیتے ہیں کب تک چلے گی. رسول سے پوچھ لیتے ہیں نا. رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے. رسول کب سے؟ حضور رسول کب سے؟ کنت نبی آدم و بین الماء والطین، کائنات سے پہلے. رسول کب تک؟ کب تک؟ کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی رسول باقی. تو جب سے رسول ہے تب سے حسین اس سے ہے. جب تک رسول رہے گا رسول حسین سے رہے گا. جب تک یا جب کائنات باقی رہے گی حسین رہے گی. حسین منی ہاں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. بھائی کاٹے کی والے اور ہوتے ہیں. رسول کا صحابی، رسول کی زوجہ، سا سے سی والے اور ہوتے ہیں. حسین رسول سے ہے. کاٹے کی والے ہیں، سا سے سی والے ہیں. فاطمہ رسول سے ہیں. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. کیا مطلب؟ یعنی ہاتھ ہمارا سخاوت حسین کی، جگر ہمارا شجاعت حسین کی، اسلام ہمارا اشاعت حسین کی، نبوت ہماری ولایت حسین کی، امت ہماری ماتمی حسین کی. یہ خیر کثیر ہے میاں، یہ تو نہیں رکے گا. تم مٹ جاؤ گے، خیر کثیر نہیں مٹے گا. تو خیر کثیر ایک حکمت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس خیر کثیر کو اگر سمجھ لیا تو یہ خیر کثیر سمجھ میں آ جائے گا کہ حکمت کیا ہے. خیر کثیر پھر روایت سے کھول رہے ہیں. یو دل حکمت میں یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے. ہو گئی بات. حکمت کیا ہے؟ جسے مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے. لیکن اس خیر کثیر کا مصداق کیا ہے؟ آخر روایت سے تلنا تو چاہیے نا کہ یہ خیر کثیر کیا ہے. تو کہا کہ معرفت الامام، معرفت الامام وطاعت اللہ. اور دیگر روایت کے اندر بھی موجود ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب خیر کثیر، یعنی جسے اللہ حکمت عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر عطا کرتا ہے. اور وہ خیر کثیر علی اور علی کی اولاد کی ولایت ہے.
انداز سے کرنے کا عادی، حکمت الہیہ اور ولایت معصومی. جسے خیر کثیر ملے اسے ولایت آل محمد ملتی ہے. اور اطاعت اللہ دوسرا خیر کثیر کا مصداق اطاعت الہی ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں جہاں اطاعت نہیں ہے وہاں حکمت نہیں ہے، جہاں حکمت نہیں ہے وہاں خدا سے دوری ہے، اور دوری کی وجہ یہی ہے کہ در علی ابن ابی طالب پہ نہیں آئے ہیں. در علی ابن ابی طالب کو چھوڑا ہے. تو اب اگر حکمت ہوگی تو آپ دیکھ سکیں گے، تو آپ اطاعت الہی کر سکیں گے. اگر نہ ہوگی تو آپ کو روشنی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ حکمت ضیاء المعرفہ ہے. اس روشنی سے آپ نے دیکھنا ہے. کسے دیکھنا ہے؟ امام کو دیکھنا ہے. اور روشنی وہ نہیں کہ جو ظاہری ہوتی ہے. بھائی روشنی شب عاشور چلیے ذرا، وہاں جب چراغ جل رہا تھا حسین سب کو دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے؟ چراغ بجھا دیا تب کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ ظاہری روشنیاں بند ہو گئی تھی، باطن کی روشنیاں جل گئی تھی. اسی لیے تو کہا بجھے چراغ میں ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. زندہ باد زندہ باد مردہ باد. بات نہ سنو. رک جائیے گا ایک ایسے اس منزل پہ. حسین نے چراغ بجھایا، اور روایت کہتی ہے کہ اپنے اصحاب سے کہا تھا ایک ایک بنو ہاشم کا ہاتھ پکڑو، انہیں بھی ساتھ لے کے چلے گئے. تو 17 کے قریب بنو ہاشم کی تعداد کرتی تھی. حسین نے کہا جاؤ چلے جاؤ. حسین بھیج رہے ہیں، وہ جا نہیں رہے ہیں. اس دور کا حسین کون ہے؟ میں افراط و تفریط کا قائل نہیں. اس دور کا حسین کوئی نہیں ہے سوائے حجت دورہ کے. جتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو وہ وقت کا حسین نہیں بن سکتا. جتنے بڑے آپ انقلابی مزاج کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن وقت کا حسین کسی کو نہ کہیے گا سوائے حجت دورہ کے. ہاں، اور اسے وقت کا حسین تسلیم کرنے سے پیچھے نہ ہٹیے گا ورنہ دیر ہو جائے گی. وہاں مولا نے چراغ بجھا کے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے جائے. آؤ دیکھتے ہیں تفکر کی منزل پر ہم کس نہج پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر آج ایسی منزل بن جائے کہ آج کے دور کی کربلا برپا ہو جائے، آج کا وقت کا حسین حقیقی دنیا میں آ جائے اور چراغ بجھا کے کہے کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ. میں خود سوچ سکتا ہوں میں کس نہج پہ کھڑا ہوں. کھڑا نہیں کرتے، آپ بہتر سوچ سکتے ہیں کہ آپ کس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر تو اس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ امام زمان آپ کو بھیجے اور آپ کے نئی مولا سب چھوڑا. یاد رکھیے گا کوفی کیا تھے؟ کوفیوں نے گھر بار کے لیے امام کو چھوڑا تھا. حسین کے صحابیوں نے امام کے لیے گھر بار کو چھوڑا تھا. تو اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو نافذ کیجیے. اس کی پریکٹیکل مثال کیا ہے کہ امام کے لیے گھر بار چھوڑنا. لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں ہے. اسلام نہیں کہہ رہا کہ جنگلوں میں چلے جائیں، نہیں اسلام، لیکن طلب کیا کر رہا ہے امام کے لیے کیسے چھوڑا جائے گھر بار. یہ جو آج چھوڑ کے آئے ہیں یہ امام کے لیے تو چھوڑا ہے، ذاتی کام کے لیے تو نہیں آئے نا، یہ امام کے لیے چھوڑا ہے. اس کے بعد جو ایام ایسا میں چھوڑیں گے وہ امام ہی کے لیے چھوڑیں گے. لیکن یاد رکھیے جو ابھی چھوڑ دیا اور شب عاشور آیا تھا، میں بات اگر سمجھا پاؤں تو میری اشرے کی محنت تمام ہو جائے گی. اور شب عاشور آیا تھا، سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا. آپ بھی آ گئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں، لیکن اس شب عاشور میں کسی علم کے نیچے چلے جائیے گا، کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیے گا، کسی ماتمی حلقے میں 2 لہجے کو چپ کر کے کھڑے ہو جائیے گا، کسی مجلس میں
سر جھکا کے 2 منٹ کو بیٹھیے گا اور اتنا محاسبہ نفسی کیجیے گا کہ ہر آیا تھا چھوڑ کے پھر واپس نہیں گیا، میں چھوڑ کے تو آیا ہوں لیکن کیا 11 محرم حسین چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا یہی رہوں گا؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ اگر کوئی ماں بہن بیٹی پردہ نہیں کرتی تھی تو مجلس میں پردہ کر کے آتی ہے، گویا چھوڑ کے آئی ہے معاشرہ، پھر دوبارہ بے پردگی کی طرف نہیں لوٹنا۔ بیٹھے بیٹھے ہیں، چلو نہ بھی بیٹھے ہوں تو میمنہ میسرہ میمنہ پہ قلب لشکر میں نے ناروں کی گونج سے گزشتہ دنوں میں بڑا گنجوا دیا، علی مسجد بھی یا علی کی صلاحوں سے مجھے دیکھنا۔ اگر تو بے نمازی تھا تو وہ سوچے کہ میں نے ان دنوں میں نماز پڑھی ہے، کس قدر پڑھی ہے کہ دوبارہ چھوڑنی نہیں ہے۔ ایسے ایسے گناہ ہیں، ایسے ایسے کبھی گناہ ہیں، نام نہیں ہو سکتا جو لوگ چھوڑتے ہیں، ان دنوں میں چھوڑتے ہیں، پتہ آپ کو بھی اسی سوسائٹی کا آپ حصہ ہے، ان دنوں میں چھوڑتے ہیں۔ جب 10 دن حسین کے نام پہ چھوڑ رہے ہو تو سارا سال کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ اگر یہ کرو گے تو خیر کثیر ملے گا، اگر یہ کرو گے تو وقت کے حسین کی نصرت کر سکو گے، اگر یہ کرو گے تو وقت کے امام کی نصرت کر سکو گے، اور اگر نہ کر سکے تو من ماتا ملم یعرف امام زمان ہی ماتا بیتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ نمازیں بے شک پڑھتا ہو جاہلیت کی موت مرے گا، روزہ بے شک رکھتا ہو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور جب تک ادھر تھا جاہل تھا، جب ادھر آیا جاہلیت دور ہو گئی۔ میں تمہیں بتاؤں خیمہ حسین کا انقلاب، اب جاگیے گا جو نعرہ چاہے لگانے کی اجازت دے رہا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں خیمہ حسینی کا انقلاب ایک پردے کا فاصلہ تھا، ایک خط کا فاصلہ تھا، لیکن اس ایک خط کے ادھر کیا تھا ادھر کیا تھا؟ اور تب تک ادھر تھا کچھ اور تھا، جب ادھر آیا کچھ اور ہو گیا، جب ادھر تھا لعنت اللہ تھا، جب ادھر آیا علیہ السلام بن گیا۔ پہلے علی ولی اللہ پڑھنے والے سے لے کے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک کوئی بزرگ ہے تو انہیں بھی رعایت نہیں ہے، کوئی جوان ہے تو انہیں بھی رعایت نہیں ہے۔ ہاں ہاتھ اٹھانے کی قید نہیں ہے، جو اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لے، جو نہیں اٹھا سکتا وہ نہ اٹھائے، جو اونچا بول سکتا ہے وہ اونچا بولے، جو آہستہ بول سکتا ہے وہ آہستہ بولے، لیکن کم از کم مل کے تاکہ زمانے کو پتا چلے حسین سے تجدید عہد کر رہے ہیں، بتانے آئے ہیں مولا میں حر بننے کے لیے تیار ہوں، مولا تو نے بلایا تھا 1400 سال پہلے، دیکھ میں تیار ہوں تیری نصرت کے لیے، مل کے لبیک یا حسین، زندہ باد، زندگی باد، میں قربان، میں قربان، مل کے حیدری۔ جس قدر پیار سے آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما۔ وہاں کون کہتا ہے میری قوم حق گوئی نہیں سنتی؟ حق پرست قوم ہے، حق گوئی ہی تو سنتی ہے۔ تو میں بزرگوں کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، ان سے رضوا لینا چاہتا ہوں، میں جوانوں کے لیے اس میسج کو ڈیلیور کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جسے حکمت دے دے اسے خیر کثیر دے، حکمت ولایت آل محمد، خیر کثیر ولایت آل محمد۔ وما یذکر، آخری حصہ اور اسی کے بعد پھر تمام ہو جائے گی، وما یذکر الا اولو الالباب۔ ساری بات ہو گئی نا، انہوں نے کہا حکمت دے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں، جسے دے دیتا ہوں اسے خیر کثیر سے نواز دیتا ہوں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اولو الالباب صاحبان عقل کے علاوہ نصیحت قبول کوئی نہیں کرتا، صاحبان عقل کے علاوہ نصیحت قبول کوئی نہیں کرتا۔ یہی تو کربلا میں ہوا تھا، حسین بتا رہے تھے، حسین نصیحت کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ قدم قدم پہ نصیحت کر رہے تھے، اور جو وصیت نامہ میرے مولا نے اپنا پیش کیا ہے کیا فرمایا تھا؟ ان لم اخرج اشلم ولا بدلم ولا مفسدم ولا سالما انما خرجت لطلب الاصلاح متی شرح رسول اللہ۔ حسین جب وہ
کے لیے نہیں نکل رہا، حسین کسی دکھاوے کے لیے نہیں نکل رہا، حسین کسی بڑائی کے لیے نہیں نکل رہا۔ انما خرجت، میں فقط اور فقط نکل رہا ہوں لطلب اصلاح امتی جدی رسول اللہ، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین۔ کس کی اصلاح کے لیے؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے جد کی۔ تو آج سارے امتی رسول کے ہیں یا نہیں ہیں؟ حسین کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے نکل رہا ہوں۔ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، خدا درجات بلند فرمائے۔ جب پہلی مجلس اس برس پڑھی سبیر سجاد شرازی النجفی نے، بھائی ہمارے، اس کے بعد مولا کی بارگاہ میں منتقل ہو گئے، تو یہ جملہ پڑھا، خدا درجات بلند فرمائے، یقیناً بلند ہیں۔ میں جو جملہ پیش کر رہا ہوں پہلے ہی دیکھیے، حسین نے کہا لطلب اصلاح امتی جدی رسول اللہ، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امت سارے ہیں، کوئی سنی ہے تو بھی امت ہے، کوئی شیعہ ہے تو بھی امت ہے، کوئی دیوبند ہے تو بھی امت ہے، جو بھی اس کا فرقہ ہے، سارے کے سارے جو ہیں امت ہے۔ اگلا جملہ جو قبلہ نے پڑھا تھا، کہا جس کا خدا سے رسول سے جتنا تعلق ہے وہ اتنا محرم منائے گا۔ محمد و اہل بیت محمد بابا سے بلند صلوات۔ خدا کی قسم ہم نے سونا سبر دیکھا کیا، ہاں لیکن یہ ذکر حسین نہ ہوتا تو شاید یہ علم بھولنا، یہ رنج بھولنا مشکل ہوتا۔ خدا یقیناً درجات بلند فرمائے گا۔ اللہ سلام علیہ۔ میں نے کس لیے خروج کیا، کس لیے قیام کیا ہے؟ طلب الاصلاح امت کی جد کی رسول اللہ، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ میں منزل پیغام میں بھی سخت جملے نہیں کہتا۔ حسین نے کہا امت کی اصلاح کے لیے، تو اگر امت کی اصلاح ہو گئی تو مقصد حاصل ہو گیا، اگر نہیں ہوئی تو ابھی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اگر شیعوں کی اصلاح ہو گئی 100%، اور میں جملہ یہاں رک کے کہہ رہا ہوں، یہ سوچ کو ہوا نہیں ملنی چاہیے۔ جو کہتے ہیں نا عزاداری کو اصلاح کی ضرورت ہے، غلط کہتے ہیں۔ آپ کو گھبراتے ہیں، میں ضامن ہوں، اپنے جملے کا آن دا ریکارڈ ضامن ہوں جی۔ جو کہتے ہیں نا عزاداری کو اصلاح کی ضرورت ہے، غلط کہتے ہیں۔ عزاداری کو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری مجال کیا ہے عزاداری کی اصلاح کر سکو؟ نہیں، عزاداری کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، مگر عزادار کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ عزاداری کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، جلیے کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، آہو بکا کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، سبیلوں کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تبرک کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، نیاز کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس سوچ کو ہوا نہیں ملنی چاہیے کہ مولانا یہ تو اتنا مل رہا ہے، یہ تو اتنا لگ رہا ہے، ہم یونیورسٹیز کا قیام کرنا چاہتے ہیں، ہم اسکولوں کو بنوانا چاہتے ہیں۔ اس سوچ کو سوچیں گے، لیکن 2 ماہ اور 8 دن کے بعد کام ہو رہا ہے، اس پہ جتنا لٹائیں گے اتنا لٹائیں گے، اتنا خدا واپس کرے گا۔ تو عزاداری کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، عزادار کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ تبرک کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تبرک لینے والے کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ ایسے نہ یہ 5 کو رونڈ کے چلا جائے۔ تبرک کھانے والے کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ آدھا شاپر کھا لے، نیاز کا آدھا وہی پھینک کے چلا جائے۔ ہاں، چائے پینے والے کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہی جو ڈسپوزیبل کپ تھا وہ روڈ پہ نہ پھینک دے، ٹھیک ہے۔ عزادار کو اصلاح کی ضرورت ہے، عزاداری کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حلقہ ماتم میں چڑھے ہوئے ہر آدمی کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ جب وقت نماز ہو تو جائے مصلی عبادت کرے، ہاں، اور جب جو ہی نماز ختم کرے واپس آ جائے حلقہ ماتم میں، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جو نمازی بناتا ہے۔ یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، یہ وہ مقام ہے جو نماز کو قبول کرواتا ہے۔ عزاداری کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، عزادار کو اصلاح کی ضرورت۔ مجھے اصلاح کی، میں عزادار ہوں، مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ ناراض نہیں ہوں گے نا؟
ٹھیک ہے، مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، پھر چلیں اگر آپ کو ہو تو پھر آپ اس پہ سوچ لیجیے گا، لیکن یقیناً انشاءاللہ العزیز نہیں ہوگی۔ تو عقل والوں کے لیے نشانی، ہر کوئی قبول نہیں کرتا۔ کربلا کے میدان میں عقل تو ساروں کے پاس تھی، پھر قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اندھا بھی وہ نہیں ہوتا جس کی آنکھیں نہ ہو، اندھا وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھ نہ ہو۔ الاعمى هو الاعمى البصیر، لا البصر، اندھا وہ نہیں ہوتا جس کی جو ہے ظاہری آنکھیں نہ ہو۔ اس لیے تو قرآن نے کہا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ سارے کے سارے نابینا خدا نوازتا آخرت میں اندھے ہوں گے؟ نہیں، قطر نہیں۔ ہاں، دل کی آنکھ سے جو اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوتا۔ کبھی آنکھیں ہوتی ہیں اور دل کی آنکھیں نہیں ہوتی، کبھی ظاہری طور پر نہیں ہوتی، دل کی ہوتی ہیں۔ بھائی دربار تھا لئی کا، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، بڑے آنکھوں والے تھے، بڑے کانوں والے تھے، نہیں پہچان رہے تھے، لیکن ایک نابینا تھا اور دل کی آنکھیں جاگ رہی تھی۔ اس نے کہا علی زندہ ہو کے آ گئے۔ کا کون سا بیٹا؟ خطبہ دے رہا ہے، جملہ سنبھالنے کے آپ بالکل مزاج میں ہیں تو پھر سنبھالیے گا۔ غدیر میں آنکھیں سب کی تھی، دیکھ سب رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھول گئے کہ کون سا علی مولا تھا۔ تو غدیر کے بعد جو علی کو مولا بھول گیا وہی سب سے بڑا پڑھنے والے سے لے کے زبان کے ساتھ دل مولا، تیرا مولا میرا مولا، مل کے حیدری۔ سلام بابا سے بلند وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے نصیحت قبول کرتے ہیں۔ آنکھیں رکھتے ہوئے جو نہ دیکھے اندھا ہو ہے، عقل رکھتے ہوئے جو نہ سوچے وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ عقل رکھتے ہوئے حسین کو سوچ نہیں رہے تھے، اس لیے نصیحت قبول نہیں کر رہے تھے۔ جس نے سوچا وہ ایک جملہ رستے میں شریعہ شور اپنے محاصرے کے لیے یقین جانے میں بڑے بڑے لوگ اس شریعہ شور میں منقلب ہوتے دیکھے ہیں، جنہوں نے صرف اس شریعہ شور چند لہجہ بیٹھے، کسی عالم کی تقریر بھی نہ سنی، ویسے تو سنیے لیکن چند لہجہ اپنے آپ کو ضرور دیجیے۔ اور دلار ماؤں بہنوں بیٹھی اس لیے بھی یہی جملہ ہے، ہر بہن ہر بیٹی اپنے آپ کو تھوڑا وقت دے، ہر ازادار ہر باقی ہر جوان اپنے آپ کو تھوڑا وقت دے اور سوچے کہ میں کس طرح محرم میں آیا ہوں، کس طرح محرم سے نکلنا۔ عزت علی کی قسم انہوں نے سوچا نہیں تھا، اسی لیے تو زینب کا مقام چھین لیا۔ سوچ رہا تھا آنے سے قبل آپ کی آخری مجلس ہوتی ہے تو آئیے میں شہادت حسین سنا تھا، کیونکہ بس تو آپ کی مجلس نہیں ہوتی۔ علی اکبر میرے جان سے قریبی بھائی اللہ صدر کاظمی صاحب آپ کو سنائیں گے، خدا ان سمیت ہر صاحب نبوت کو سلامت رکھیے۔
آؤ اس فقیر کی زبان میں حسین سنو۔ عزادارو، ایک وقت وہ آیا جب اکبر کا لاشا اٹھا چکا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چل چکا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگوا کے دفنا چکا، اونو محمد کو خیمے میں پہنچا چکا، جون حبیب جیسے اصحاب بروا چکا، تنہا رہ گیا آیا در خیمہ پہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام قبول۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، دعا مانگا کرو بادشاہ کبھی اجڑے نہیں۔ آپ کی ہائے جواب دے گی حسین کے جوڑے کدھر سے آتے تھے؟ آپ کی ہائے دلالت کر رہی ہے جنت سے آتے تھے نا، جس کے جوڑے جنت سے آتے تھے۔ اتنا غریب ہو گیا آخری وقت، بہنا زینب سے کہہ رہے تھے بہنا مجھے کوئی پرانا لباس لا کے دے دے تاکہ یہ پرانا لباس دیکھ کے اور میرا لباس لوٹنے سے بھاگے۔ اجرکم اللہ، تاکہ یہ پرانا لباس دیکھ کے میرا لباس نہ لوٹے۔ عزادارو، آئے ہیں حسین خیمے میں، بیویوں سے ودا کرنا شروع کیا ہے، ایک ایک بیوی سے ودا کرتے جاتے ہیں۔ عزادارو، جب آئے نا مولا سجاد کی خدمت میں، اسرار امامت سجاد کو سونپ رہے ہیں، سوال کرنا شروع کیا، بابا چچا کہاں گیا، بابا بھیا علی اکبر کہاں گیا، بابا فلاں کہاں گیا۔ حسین جواب دیتے رہے۔ جب بار بار سوال کیا نا، ایک مقام پہ جا کے حسین نے کہا سجاد کب تک پوچھتا رہے گا، اب ان خیموں میں یا تو بچ گیا ہے یا میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اب یا تو بچ گیا ہے اب یا میں بچ گیا ہوں۔ عزادارو، ودا کر رہے ہیں، ایک مرتبہ سوال کا جواب دے دیجئے۔ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگے نا، کہتے تھے اے میرا قاسم، اے جون، اے اون محمد، اے علی اکبر، میرے شاہ سواروں کہاں گئے؟ آؤ حسین کو سوار کیوں نہیں کراتے ہو؟ ماتمی عزادارو، دینا جواب بصورت ہائے، علی اکبر کو کس نے سوار کرایا تھا؟ قاسم کو کس نے سوار کرایا تھا؟ ارے اون محمد کو کس نے سوار کرایا؟ حسین نے سوار کرایا نا۔ حسین کو کس نے سوار کرایا؟ میر انیس نے نقشہ کھینچا اور کہا حسین جب کے چلے بعد دو پہر رن کو، کوئی نہ تھا جو تھامے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی آبا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ آپ کا یہ بلند گریہ اس بات کی دلالت ہے کہ حسین کو رونے کے لیے آمادہ ہے۔ اسی لیے تو روایتوں نے کہا تھا، ایسی آوازوں ہی کے لیے کہا تھا کہ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے جو حسین کی گریہ میں بلند ہوتی ہے۔ اللہ ان آنکھوں پہ رحم کرے جو حسین پہ گریہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ ان دلوں پہ رحم کرے جو حسین کے لیے رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ ہاں عزادارو، دو ہستیاں ایسی تھیں جو تھے زندہ
لیکن خیموں سے نکلے ایسے جیسے جنازے نکلا کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی گھر کا ایسا جنازہ ہو جو گھر کا آخری وارث مرد ہو، جب وہ جنازہ نکلنے لگتا ہے نا تو کوئی مستور آگے بڑھتی ہے، وہ کہتی ہے میری زندگی کا سہارا نہ جا، کوئی آگے بڑھتی ہے کہتی ہے بابا چھوڑ کے نہ جا، کوئی اپنا دامن تو کٹے اس کے جنازے میں باندھ دیتی ہے۔ ہمارا رہ کون گیا، یہ تیرے میرے گھر کا مزاج ہے۔ ارے حسین کے گھرانے میں چلتے ہیں، جس کی بیٹی سکینہ تھی، جس کی بہنا زینب تھی، اللہ جانے کیا کیا واسطے دے کے بیویاں روکتی رہی۔ عجب اللہ، کون کون سا واسطہ دے کے روکا نہیں معلوم مزاداروں، لیکن ایک جو تاریخ میں جملے پیش کیے، ذوالجلال چلنا چاہتا ہے چل نہیں پا رہا۔ حسین کو علم غیب سے پتہ ضرور تھا، جو ہی ایک مرتبہ قدموں کی طرف دیکھا، 4 سالہ بچی سکینہ لپٹی ہوئی ہے، حسین زینے ذوالجلال سے نیچے آئے ہیں، اللہ بچی کے ساتھ لاڈ کرنا شروع کیا۔ ایک سوال عجیب پوچھا سکینہ نے، کہا بابا اتنا بتائیے نا، بابا یتیمہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہا بیٹا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا بابا جو کل کی رات گزری تھی اور میں جس بھی خیمے میں جاتی تھی بیویاں کہتی تھی کل سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ کہا بیٹا جب مجھے تماشا لگے سمجھنا یتیمی کا موضوع۔ بی بی راضی ہو، سب کو نصیب ہو یہ کم اگلے برس، اللہ عمر دراز کرے۔ سکینہ جب تجھے تماشا لگے نا تب سمجھنا یتیمی کا موسم آ گیا۔ عزادارو اب مجھے نہیں پتا کیسے خیام سے نکلے، لیکن اتنا ہی ملتا ہے ایسے نکلے جیسے بھرے گھروں سے جنازے نکل چکے۔ ایک مرتبہ میدان میں آ کے جنگ کرنا شروع کی، علی اکبر کے قاتل سامنے تھے مارتے جاتے تھے، اور محمد کے قاتل سامنے تھے مارتے جاتے تھے۔ تاریخ میں جملے نہ بھی موجود ہوں لیکن جن ظالموں نے 71 مارے تھے حسین کے، عجب نہیں زبان حال یہ کہہ رہی ہوگی نا کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرا عباس مارا ہے، رک کے لڑو میرا قاسم مارا ہے، رک کے لڑو میرا محمد مارا ہے، اور میرے پھول کو اور میرے چمن کو تم نے اجاڑا ہے۔ لڑتا جاتا تھا بطول کا لال، امام وقت سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوتا، وقت کا امام سب سے بڑا شجاع ہوتا ہے۔ لیکن اچانک صدا آئی یا ایھا النفس المطمئنہ، حسین اپنے وعدے کو پورا کر دے، حسین جنگ بند کر دے۔ عزادارو شبیر سے میرے اور آپ کے ہاتھ میں مولا نے کہا تھا اگر کسی چیز پہ رونا ہونا تو حسین پہ گریا کرنا، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا کذبحل کبش، جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کرو سوال کبش کو کیسے ذبح کرتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں عربوں کی ایک رسم تھی، وہ ایک بھیڑ کو پالتے تھے، جب وہ بھیڑ بڑی ہو جاتی چند بندے اس کے گرد حلقہ بناتے تھے، کوئی یہاں سے وار کرتا تھا کوئی وہاں سے وار کرتا تھا۔ یہ ہے کبش کا ذبح ہونا۔ مولا کہتے حسین کو کبش کی طرح ذبح کیا گیا، فوجیں اکٹھی ہونا شروع ہوئی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا، جس بے غیرت کو کچھ نہیں ملا۔ کربلا کی گرم ریت، یا زہرا کربلا کی گرم ریت، حسین ابن علی پہ پھینکا جاتا تھا۔ روایت میں نے آپ سے نہ پڑھی ہوتی تو میں نہ پڑھتا، لیکن آپ سے پڑھی ہے۔ اتنے تیر لگے، ان میں سے ایک تیر بتانا چاہتا ہوں اور پھر شاید اختتام کر دوں۔ عزادارو ایک ظالم نے تیر کا نشانہ بنایا، دیکھیے گا مارا کہاں، نہ سینے پہ مارا نہ ہاتھ پہ مارا،
چہرے پہ مارا نہ لبوں پہ مارا، حسین کے سوکھے حلق پہ مارا، حسین کے سوکھے حلق میں تیر مارا، اداکاروں مارتے رہے تیر، شمر میں غیرت نے گھر پہ چلائی، اداکاروں تیری 4 سالہ بچی ہو، جب میرے گھر لوٹنے کا وقت ہو، بیٹی دروازے پہ آتی ہے اور میرا بابا لوٹنے والا ہے، آ کر دعویٰ کر، سنگیرہ تیرے خیمہ پہ آئی، زلزلہ آیا ہے، گلے میں پانی ڈالی، ایک سوال کیا، حل سنی آئی اور میرے بابا کے گھوڑے، مجھے کیا پتا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا، جب پیاسا مارا گیا، بیوی پانی پلایا، شر میں حیران، حسین کے سینے پہ سوار، حسین کی داڑھی میں اپنے لگے ہاتھ، خنجر کی لپیٹ، سورج ہے قیامت کی گھڑی ہے، بھائی کا گلا کٹتا بہن دیکھ رہی ہے، مقتل سے کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آجا میرے بچے تیری آغوش میں آجا، آجا تیرے بچے تیری آغوش میں آجا، میرے بچے کیوں دیکھ گیا تھک کہ کیوں اس جل کی زمین پر، یہ کس لہو تو نے ملالو اے ہنسی پر، مت خاک پہ سونا نہ تیری ماں ہے یہی پر، میرا دل نہیں سیے سنبھلتا، نازک بدل تیرا یہ چلتا ہوا سہرا، اور اس ستم یہ کہ تو ہے آیا پیار
تیری بھی تو اولاد ہے، تو بھی تو بدر ہے، اولاد کا غم کیا ہے یہ تجھ کو بھی خبر ہے، غم بچے کا سہ جائے جو گزری تیرے دل پہ میں سب دیکھ رہی تھی، ہر لاش اٹھا دے میں تیرے ساتھ گئی تھی، اب بات وہ کہتی ہوں جو بچپن میں گئی تھی، پیش کر رہا ہوں یا حسین کے ماتم کریں گے سب، ہوش میں آ جا میرے بچے، میری ہوش میں آ جا، آ کر میرے زانوں پہ جو سو جاتے تھے بیٹا، آ کر میرے زانوں پہ جو سو جاتے تھے بیٹا، کی مشقت تیرے پہلو نہیں بدلا، اب کیسے تجھے چھوڑ دوں مقدر میں اکیلا، محمد